جی راجو بھائی. ہاں سبھی کو میری طرف سے نمستے جتنا بھی چیٹ پہ ہیں آپ کو آداب. بھی. جی ہاں جی تو راجو بھائی, میرا آپ تھوڑا اونچا سناتنی ہے نا؟ بولیں. یہ تھوڑا ہاں زور ہاں سے میں بولیے. اور آپ سناتنی ہیں؟ میں ہوں. ہاں 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 جی 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 فرمائیے. سر میرا ایک سوال ہے جی کہ کیا قرآن اور سائنس کے بیچ میں کانٹراڈکشن ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آپ کا بنیادی طور پر غلط ہے, اور وہ اس لیے غلط ہے کہ سائنس جو ہے وہ کسی الٹیمیٹ ریزلٹ کا نام نہیں ہے. سائنس تو مستقل چینج ہو رہی ہے. یہ ایسا ہی ہے, ہاں آپ یہ کہیں کہ بھائی کیا مٹی اور کھانے کے درمیان, مٹی اور بریانی کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ بھائی مٹی جو ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے اور بریانی کھانے کی چیز ہے, دونوں ورلڈ ہی الگ ہے. تو سائنس جو ہے وہ آلویز چینجنگ اور آلویز پروگریسنگ, اور قرآن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فائنل ورڈ آف گاڈ ہے. تو یہ ممکن ہے, اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کسی سائنسی کوئی ڈسکوری ہو یا سائنس کی کوئی تھیوری ہو, وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو, تو ڈزنٹ میٹر. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سائنس صحیح ہو گئی, کل کو سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے. اوکے تو جیسا کہ مطلب قرآن میں جیسے آپ اسکالر ہیں قرآن کے اچھے خاصے, آپ کو جی پتا ہوگا ہے نا. تو جیسے میں جب مطلب ایک وہ تھا مطلب ذاکر نائک وغیرہ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جہاں پہ جی وہ قرآن میں بگ بینگ گھسا رہے تھے ہے جی نا. تو جب میں نے وہ بگ بینگ پڑھا اور میں نے وہ قرآن کا وہ آیت پڑھا تو مجھے کانٹرڈکشن نظر آئی. تو ٹھیک. مطلب آپ کلیئر کر سکتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ نہیں قرآن میں ویسے ہوگا بگ بینگ؟ نہیں, میں یہ مانتا ہوں کہ قرآن کی جس آیت کا سورہ انبیاء کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یا ذاکر نائک صاحب ہاں نے ہاں حوالہ دیا ہے, دراصل وہ آیت کریشن کے بگننگ کو, کہ کیسے کریشن کا آغاز ہوا ہے, اس کی ابتدا ہوئی ہے, وہ اس کو بتاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایگزیکٹلی یہی بگ بینگ ہے, آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ بہت سی سائنٹیفک تھیوریز ایسی بھی ہوں گی جو قرآن کی کسی ورس کو کنفرم کرے. تو اب اگر کوئی اسکالر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سائنس آج یہ کہہ رہی ہے, قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے سائنس کو جو ہے وہ الٹیمیٹ اتھارٹی مان لیا. ہم بہت سی مرتبہ کوئی اسکالر جو ہے وہ آپ کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بات کرتا ہے, مثلا آپ سائنس کو الٹیمیٹ اتھارٹی مانتے ہیں, تو میں کیا کہوں گا اگر میرے سامنے کوئی سائنٹیفک تھیوری ایسی آئے جو قرآن سے مطابق ہوگی, تو میں کہوں گا کہ دیکھو سائنٹیفک یہ تھیوری جس کو تم مانتے ہو, قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے. ذاکر نائک صاحب بھی یہی کہتے ہیں, لیکن نہ ذاکر نائک صاحب, نہ میں, نہ دنیا کا کوئی اور بھی اسکالر یہ کہے گا کہ سائنس, یہاں تک کہ سائنٹسٹ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ سائنس الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, کیونکہ سائنس از ایور چینجنگ. اور مفتی صاحب رہی بات ان کی نہیں, جیسی آیت کے بارے سائنس میں کے بول کچھ رہے ہیں, فیکٹس جو ہمارا بس ہوتے ہیں اتنا وہ اس تو آیت کبھی کو جیسے چینج نہیں نہ ہوتے. ایک سائنس کے جو کچھ فیکٹس ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. جیسے ایسی چیزیں کہ زیولوجی آپ بتا دیجیے. جس کو ایسی چیزیں کہ جن کو ہم فیکٹ کہتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سائنس میں ٹھیک کر دوں کہ سائنس میں آج فیکٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. سائنس جو ہائیسٹ لیول پر جاتی ہے وہ تھیوری پر جاتی ہے. تھیوری سے اب پہلے ہوتا تھا کہ جی سائنٹیفک, پہلے لا کا لفظ استعمال ہوتا تھا, فیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا تھا, تھیوری کا لفظ استعمال ہوتا تھا. آج کی سائنس میں نہ لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, نہ فیکٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, صرف تھیوری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سائنس ہائیسٹ تھیوری تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی فیکٹ ہے, ہاں اگر کوئی نیچرل فیکٹ ہے, ہم اس کو سائنٹیفک فیکٹ نہیں کہیں گے, ہم اس کو نیچرل فیکٹ کہیں گے. اگر کوئی نیچرل فیکٹ ہے کہ جس کو ہم نے آبزرو کر لیا ہے اور ہماری آبزرویشن کے وہ مطابق ہے, تو اب وہ قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا. اوکے, لیکن اگر آپ بولیں گے کہ فیکٹ مطلب سائنس میں یوز نہیں ہوتا, تو جیسے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیمسٹری میں آتا ہے کاربن, کاربن سے بنتا ہے ڈائمنڈ, تو یہ فیکٹ مانا جائے گا نا. کاربن سے تو کیا ایسے بنتا ہے, دوبارہ بولیں, زور سے بولیے. ڈائمنڈ. ڈائمنڈ, ڈائمنڈ. ہاں تو ٹھیک یہ آتی ہے فیکٹ کے اندر, ٹھیک اور ہے, سائنس میں اس کو ہی مطلب فیکٹ بولا آپ نے اس کو جاتا آبزرو ہے. کر لیا نا, وہ آبزرویشن کے اوپر بیسڈ ہے نا, ہاں ہاں, تو اب وہ ایک نیچرل فیکٹ بن گیا. وہ صرف سائنٹیفک تو فیکٹ نہیں رہا, وہ ایک نیچرل فیکٹ کہلائے گا. تو اسی طریقے سے بگ بینگ بھی تو ایک مطلب اس کے بھی پروفس ملتے ہیں اور آبزرو آپ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کے کتنے پروفس وہ ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کیا بگ بینگ آبزرویبل ہے؟ آپ نے آبزرویشن کیا تھا بگ بینگ کا؟ اگر آپ لائٹ کو کیا کچھ آپ اس کو نیچرل فیکٹ کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ایسی سائنٹیفک کمیونٹی ہے جو بگ بینگ کو ڈسپروو کرنے کے اوپر پوری انہوں نے محنت کی ہوئی ہے 1929 سے, اور کئی مرتبہ یہ محنتیں ہوئی ہیں. 1929 ہی میں تو ثابت ہوا نا بگ بینگ. اور مفتی صاحب ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ بھی ہے نا کہ یونیورس ایگزسٹ انفینائٹلی, وہ سائنٹسٹ میں تو ایک وہ بھی ہے, میں وہی وہ کہہ رہا ہوں, کم ہے.
میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو یونیورس کو انفینٹ مان رہے ہیں وہ بگ بینگ کو سوالو نہیں کر پاتے، تو وہ ساری سائنٹیفک کمیونٹی پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے بگ بینگ کو جھٹلا دیا جائے۔ 1929 کے بعد سے سب کی آنکھیں کھل گئی تھی کہ اچھا یونیورس کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر بگ بینگ جو ہے وہ ایک فیکٹ پوری سائنٹیفک کمیونٹی کے نزدیک ہو چکا ہوتا تو کوئی بھی سائنٹیفک کمیونٹی میں یہ کوشش ہی نہ کرتا۔ نہیں، مگر آپ اگر ایسے دیکھیں گے، لیکن ابھی بھی بگ بینگ پوری طریقے سے ڈسپروو ہوئی نہیں۔ دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں، میں راجو بھائی میں ایک بات بتا دوں، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز انفینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا جن چیزوں سے مل کر یہ دنیا بنی ہے وہ بھی انفینٹ نہیں ہے، یہ ایک نیچرل فیکٹ ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اب ایک بگ بینگ ایک خاص پروسیجر کا نام ہے کہ اس پروسیس سے گزر کر اس دنیا کا آغاز ہوا ہے، اس تعلق سے قرآن کچھ نہیں کہتا، نہ وہ اس کو پروو کرتا نہ ڈسپروو کرتا۔ اگر سائنس یہ ثابت کر دے کہ نہیں جی ایسا ہی ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور سائنس یہ کہہ دے کہ ایسا نہیں ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اوکے، لیکن اگر میں اسی آیت کو بھی کھولوں، آپ کلیئر کر دیجیے گا مجھے اگر میں غلط ہوں تو۔ جی اگر میں جی، اسی آیت پہ کانتا کھولوں تو رتن وہاں پہ، ففتقناہما، جی ہاں تو میں اگر اسی آیت پہ دیکھوں تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایوری لیونگ تھنگس، مطلب جتنے بھی لیونگ تھنگس ہے سب کو اللہ نے پانی سے بنایا ہے نا؟ ہم ہم تو یہ بس یہ اگر دوسرا مسئلہ ہو گیا، اس کا تعلق بگ بینگ سے نہیں ہے بھائی۔ نہیں، بگ بینگ سے نہیں ہے، لیکن آیت تو سیم ہے نا نہیں اب ہمیں میرا۔ بگ بینگ پہ بات نہیں کر رہے، ہو گئی بات ختم۔ سر دیکھیے، بات ایسی ہے کہ میں ایک آیت پہ بات کر رہا ہوں، میں ایک آئی ٹاپک نو، پہ لیکن نہیں۔ آپ نے چونکہ بگ بینگ کی بات کی اور بگ بینگ کی بتایا کہ اس کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے، وہ والی بات کلیئر ہو گئی، اب ہم دوسرے ٹاپک پہ چل رہے ہیں، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے سر، آپ نے بول دیا کہ بگ بینگ نہیں بھی ہو سکتا اس آیت میں، تو پھر اب اس کے اوپر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جو ہے وہ ہے، وہی بتاؤں گا میں آپ کو مطلب میں اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ کے بتاؤں گا نا۔ ہاں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن تو آپ تو اگر اب آپ یہ مان رہے ہیں کہ بگ بینگ والی بات ہو گئی ختم، اب ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں کہ ایوری لیونگ تھنگ کو خدا نے پانی سے بنایا ہے۔ جی اب اس میں ہاں بولیں۔ تو اگر اس پہ میں ابھی سائنس کے حساب سے جاؤں تو یہاں پہ بھی سائنس بولتی ہے کہ لیونگ تھنگس جو ہیں وہ پانی سے نہیں بن سکتے 100%، آپ کو ہم، اس کے لیے منرلس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو یہاں پہ جی بھی تو ایک الگ چیز آ رہی ہے نا۔ لیکن پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی سے ہی نہیں بنایا نا پورا۔ نہیں، ایک منٹ، پانی کی بھی ضرورت ہے اور صرف پانی ہی کی ضرورت ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ لیکن پانی سے ہی بنایا ہے نا، اور نہیں کوئی یہ نہیں ہے، چیز یہ نہیں ہے کہ اس پانی سے ہی بنایا اور کسی چیز سے نہیں بنایا، یہ یہ اس تو میں آپ کہیں نہیں اپنے ہے، ورڈ ڈالتے ہیں اس میں۔ یہ تو آپ نے اپنا اضافہ کر دیا۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پانی سے بنایا، اس میں اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ دوسرے منرل سے نہیں بنایا، یہ آپ نے اضافہ کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے ساری لیونگ تھنگ صرف پانی سے بنائی ہے، کسی اور چیز سے نہیں بنائی، اب آپ اعتراض کرتے، یہ تو قرآن میں نہیں لکھا۔ اچھا ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، جیسے یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں اینڈ وی سیپریٹڈ دیم، تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں تو عربی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ہر چیز لیونگ تھنگ کو ہم نے پانی سے بنایا، یعنی اس میں پانی کا کردار ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس میں یہ نہیں لکھا کہ صرف پانی سے بنایا، کسی اور چیز سے نہیں بنایا، یہ آپ کا اضافہ ہے۔ تو اوکے، اس کا جواب آپ کو قرآن سے ہی مل جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، اور اس کا مٹی ہاں پھر ایٹ دی اینڈ بعد میں آ جاتا ہے کہ اس میں بھی واٹر ضرورت ہوتا ہے، ایک انسان میں بھی جی منرلز ہوتے ہیں بالکل، اس میں بھی واٹر، تو یہ ساری انٹر لنکڈ ہے نا۔ جب تک آپ قرآن کو ایسے پڑھیں گے مائکروسکوپکلی ایک ہی آیت کو رکھ کے، تو آپ کو لگے گا اس میں کانٹرڈکشن ہے، جب آپ وہ پورا امبریلا کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اوکے، یعنی کہ آپ اس آیت میں جو بگ بینگ گھسایا جاتا ہے اور یہ ساری جو آکشیپ لگائے جاتے ہیں، یعنی کلیمز لگائے جاتے ہیں آیت پہ، وہ سب سے ایگری نہیں ہے نا؟ ہاں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بگ بینگ کو اس آیت کے تحت ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا اس چیز کو یقین کیے بیٹھا ہے کہ جی بگ بینگ ہوا ہے۔ قرآن نے کائنات کے آغاز کی بات کی ہے، یہ نہیں بتایا کہ آغاز کا پروسیجر کیا تھا۔ بگ بینگ اس کی تفصیل کرتا ہے کہ آغاز اس طرح ہوا، قرآن اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، یہ تو قرآن کا صاحب ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ان کو میں بتا دوں، اس آیت سے ہم بس ایک چیز مانتے ہیں کہ جو ہیونز اینڈ ارتھ تھے یہ ایک تھے بس، پھر وہ کیسے تھے بگ بینگ میں باقی پوسٹولیٹس کیا ہیں، وہ ہاں مانے نہ مانے وہ ہماری مرضی ہے۔ وہ سنگولیرٹی پر تھے کہ نہیں تھے، یہ ساری ڈیٹیل تو سائنس کی ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی یہ آیت پہ میرا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا۔ اب بیسک پہ کچھ کانسیپٹ آف گاڈ پہ آتا ہے میرا، تو وہ اچھا آپ کلیئر کر بہت سکتے لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور بھی لوگ ہیں، اگر آپ کوئکلی نہیں بات کر لیں تو پھر زیادہ نہیں۔ ہاں 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 ٹھیک ہے۔
तो मेरा मेन सवाल ये था ना कि जैसे आप अगर देखेंगे कि मतलब अल्लाह सबको टेस्ट कर रहा है, करेक्ट? हम्म। हाँ, तो अल्लाह अगर सबको टेस्ट कर रहा है तो फिर मतलब पार्शियलिटी क्यों कर रहा है अल्लाह? जैसे कि मान के चलिए एक बंदा जो है अमीर खानदान में पैदा हुआ, एक गरीब है और एक हाँ, इसका राजू जवाब भाई, तो पिछली स्ट्रीम में हो गया है हाँ, शायद। इस पिछली जो गुफ्तगू हुई है राजू भाई, अभी लेजी एक आए थे उनसे, और इसी तरीके से उनसे पहले देसी न्यू आए थे, उनके बाद विष्णु प्रभाकर आए थे, उन सब से यही बात हुई है। अगर आपने उसको गौर से नहीं सुना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रीम के बाद उसको गौर से सुन लीजिए, आपके इस सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने इसी बात में मैं एक बात कह दूं, मैंने ये सुना है, जो लेकिन शर्ला छोड़ी है मुझे ना, ये बात जो छोड़ी है, ये छोड़ी है गुफ्तगू हुई इन्होंने। थी आपकी, एक सेकंड राजू भाई, जो आपकी एक बात, ओके एक राजू भाई एक सेकंड रुके, हाँ, ये बात छोड़िए, वो करें। अमोद नाम है उनका, जो वो है, जो भी उनका नाम है। तो इंशाल्लाह उनकी जो वो कुछ आज ज्यादा जो है वो बातें करने लगे हैं इस्लाम के बारे में, तो इंशाल्लाह वो शायद आर्य समाजी है, तो इस्कॉन से, सॉरी, तो उसकी भी थोड़ा मैं बैक एंड पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह लोगों को मैं बता दूं, ये थोड़ा सा एक बड़ा बिग बैंगर आने वाला है, बिग बैंग नहीं, बिग बैंगर आने अच्छा, वाला है। ठीक है, ठीक है। तो राजू भाई, इस मौजू पर जो आपने सवाल किया है, गुफ्तगू हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर वो ओके, रिपीटेशन हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप उसको देख लीजिए एक मरतबा, ठीक है? ठीक है, मैं अगले स्ट्रीम में आके बात कर लूंगा। चले, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके।